اچھا جی، آئی ایم ایف معاہدے سے مارکیٹ میں ہلچل کیوں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے۔ سونا، ڈالر، جتنے بھی لوگوں نے کرنسیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ لوگ بہت زیادہ ہلچل کا شکار ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے سے ملکی معیشت پر تھوڑے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ایک ملاقات نے وہ کام کر دکھایا جو کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار گزشتہ کئی ماہ سے کرنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $3 ارب کا قرض منظور کر لیا اور اس کا اعلان پاکستان میں عید کی چھٹیوں کے دوران کر دیا گیا۔ گزشتہ روز عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی کاروباری سرگرمیوں کے پہلے دن مارکیٹس میں ایک بے جان طوفان برپا ہو گیا اور آئی ایم ایف سے معاہدے کی خبر ملتے ہی سرمایہ کاروں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو رد عمل دیا وہ معیشت پر پیدا ہونے والے اعتماد کا بہت زیادہ آغاز ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا سب سے پہلا رد عمل پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے سامنے آیا، جہاں پر پیر کے روز مارکیٹ کھلتے ہی کاروبار میں زبردست تیزی دیکھی گئی اور سرمایہ کاروں نے شیئرز کی سیل کے بجائے شیئرز کی خریداری پر توجہ دی۔ مارکیٹ کھلنے کے 5 منٹ بعد ہی مارکیٹ انڈیکس 2230 پوائنٹس بڑھ گیا۔ اس زبردست تیزی کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا رسک مینجمنٹ سسٹم خود بخود آپریشنل ہو گیا۔ مارکیٹ کے ایس ای 30 انڈیکس میں آنے والی یہ تیزی چونکہ 4% سے زائد تھی، اس لیے مارکیٹ میں 1 گھنٹے کے لیے کاروباری سرگرمی بند کرنی پڑی۔ اسی طرح مارکیٹ میں لین دین صبح 9:35 سے 10:35 تک بند رہا۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں یہ سوال اہم ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایس ای 30 انڈیکس میں غیر معمولی تیزی یا کمی کی صورت میں مارکیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، مارکیٹ میں تیزی یا مندی کی صورت میں لین دین کو کیوں روکا جاتا ہے؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مقامی مارکیٹ کے تجربات اور عالمی سطح پر مارکیٹوں کے اختیار کردہ رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ایک رسک مینجمنٹ کا نظام وضع کیا ہے اور اس کا مقصد مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں کو بلا وجہ کے نقصانات، مارکیٹ میں بے یقینی اور سٹے بازی سے بچنا ہے۔ مارکیٹ میں سرمایہ کار بروکر کے ذریعے کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک حد تک مارکیٹ میں خریداری کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر غیر معمولی تیزی یا غیر معمولی مندی میں کسی سرمایہ کار کی یہ حد متاثر ہو جائے تو نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان حرکت میں آتی ہے اور وہ سرمایہ کار جو سرمایہ کاری کی حد سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکے ہوتے ہیں یا انہیں مقرر حد سے زائد نقصان ہو چکا ہوتا ہے، انہیں نقصان کی رقم ادا کرنے اور بروکر اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا کہا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ عمل کسی ایک مخصوص شیئر کی قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی صورت میں بھی اپنایا جاتا ہے اور اگر 5% تک قیمت میں اضافہ دیکھا جائے تو اس شیئر کی خرید و فروخت بھی 45 منٹ تک روک دی جاتی ہے۔ پیر کے روز جب کاروباری سرگرمی دوبارہ بحال ہوئی تو تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس اضافے کے بعد 43,899 پر بند ہوا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات کی بات کریں تو آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد روپے کی قدر پر بھی بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوئے، مگر عید کی تعطیلات کی وجہ سے 1 جولائی کو بینک بند رہے اور کل بینکوں میں صرف دفتری کام ہوا اور بینکوں نے عام لین دین نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے زر مبادلہ کی انٹر بینک مارکیٹ بند رہی۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد $1 270 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کراچی کی بلین مارکیٹ جہاں پر پورے پاکستان کے سونے اور چاندی کے ریٹ کھلتے ہیں، وہاں بھی آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,800 روپے کمی دیکھی گئی اور فی تولہ قیمت 2,05,600 کی سطح پر آ چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں روپے کی قدر میں بہتری ہوئی تو سونے کی قیمت میں مزید کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کا انتظار صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ عالمی نظام پر نظر رکھنے والے غیر ملکی ریٹنگ ایجنسیوں کو بھی تھا۔ معاہدے کی خبر آتے ہی موڈیز انویسٹر سروس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے میکرو اکنامک استحکام آئے گا، مگر پاکستان کو ریونیو میں اضافے کے علاوہ معاشی اور انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ چھوٹی مدت میں معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا
بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری بہت تھوڑی رہے گی۔ آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری سے سرکاری لیکویڈیٹی میں معمولی بہتری آئے گی۔ آئی ایم ایف معاہدہ دو طرفہ اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے قرض اور مالیاتی اعانت کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ موڈیز نے مزید کہا ہے کہ مالی سال 2024 میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی زیادہ رہے گی۔ اب بھی غیر یقینی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کی $3 ارب کی مکمل فنانسنگ حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ اکتوبر 2023 میں ہونے والے انتخابات میں ٹیکس کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کا امتحان ہوگا۔ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں اپنی بڑی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے کی بیرونی فنانسنگ پلان کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی بھی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کسی اور پروگرام میں شامل ہوگا یا نہیں، یہ الیکشن کے بعد ہی واضح ہو سکتا ہے۔ مستقبل کے کسی بھی پروگرام کے لیے مذاکرات میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اب میں اضافہ کرنا ہوگا، دیکھیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مقصد حکومت کے گردشی قرضے کو بڑھنے سے روکنے کے علاوہ اس کو کم کرنے کے اقدامات کرنا ہے۔ اس وقت توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ 4300 ارب روپے ہو گیا، جس میں سے 1700 ارب روپے تیل اور گیس جبکہ 2600 ارب روپے بجلی کے شعبے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح مختلف ملکوں کی جانب سے پاکستان میں گزشتہ سال سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کی بحالی کے لیے عالمی برادری نے $9 ارب کی مدد کا وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک کوئی رقم اس سلسلے میں موصول نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد یہ امید جاگی ہے کہ متعلقہ ملک پاکستان کی سیلاب سے بحالی کے حوالے سے اقدامات میں اپنا حصہ ملانا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد ملک کے بیرونی قرضوں پر ڈیفالٹ ہونے یا دیوالیہ نہ ہونے کے خدشات بھی بہت حد تک کم ہو گئے۔ اسی لیے یہ دوست ملک خصوصاً سعودی عرب، دبئی اور قطر کے علاوہ آذربائیجان سے بھی بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ یہ تمام ملک مجموعی طور پر $15 ارب سرمایہ کاری کا وعدہ کر چکے ہیں۔ خلیجی ملکوں کی جانب سے پاکستان میں تیل صاف کرنے کے نئے کارخانے لگانے کے علاوہ موجودہ ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے میں بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار ہوا ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ معدنیات، جدید زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دوست ممالک سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب پڑھنے والے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دوست ملکوں نے سرمایہ کاری کرنی تھی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ضروری کیوں تھا؟ اس کی بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے سر پر لٹکتی ڈیفالٹ ہونے کی تلوار ہٹ گئی ہے، دوسری طرف معیشت میں بہتری کے ذریعے کاروبار میں آسانی اور حکومتی اخراجات میں مالیاتی نظم و ضبط بہتر ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جن سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا ہے اور اعتماد بڑھا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔